اللہ کی مدد کیسے پہنچتی ہے؟ علی بن حرب کہتے ہیں، میں تجارت کے لیے اپنے وطن موصل سے سامرا جانے کے لیے نکلا۔ سمندر میں کچھ کشتیاں موصل سے سامرا تک چلتی تھیں اور کرائے پر سواریوں اور ان کے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی تھی۔ میں بھی ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی ہمیں لے کر سامرا کی طرف پانی کی سطح پر چل پڑی اور سمندر کی مسافت طے کرنے لگی۔ کشتی میں لدے سامان کے علاوہ ہم صرف 5 آدمی تھے۔ دن بڑا پر لطف تھا اور بادل کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں تھا۔ فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی۔ دریائے دجلہ بالکل پرسکون تھا۔ کشتی بان بڑی مستی میں خوبصورت گانے جھوم جھوم کر گائے جا رہا تھا اور کشتی بڑے سکون سے پانی کی سطح پر تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھی۔ کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، لیکن میں سمندر کے دونوں طرف کے حسین و جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر پانی میں ایک بڑی سی مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی کے اندر آ پڑی۔ میں نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ دریا میں چھلانگ لگا دے۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو میں دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نیند اڑ گئی اور وہ نیند کی غنودگی سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے مچھلی دیکھی تو ایک آدمی نے کہا، یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس لیے کیوں نہ ہم آگے ساحل پر اتریں اور اسے بھون کر کھائیں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سبھی کو کافی ہوگی۔ سبھی کو اس کی رائے پسند آئی۔ کشتی بان نے بھی اس سے موافقت کی اور کشتی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ ہم لوگ ساحل پر اترے اور گھنے پیڑوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے تاکہ لکڑیاں اکٹھی کر کے مچھلی بھونیں۔ جو ہی ہم گھنے پیڑوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے، ایک خوفناک منظر نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک مقتول یعنی قتل ہوا آدمی زمین پر ڈھیر تھا۔ اس کے قریب ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا تھا اور پاس میں ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کی دونوں بازو کس کے باندھ دی گئی تھی اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ بولنے اور چیخنے چلانے سے عاجز تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہمارے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ ہم جلدی سے آگے بڑھے اور اس آدمی کی رسی کھول کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ وہ آدمی حد درجہ خوف زدہ اور نا امیدی کی کیفیت میں تھا۔ اس پھندے سے آزادی کے بعد اس نے کہا، مہربانی کر کے پہلے مجھے کچھ پانی پلاؤ۔ ہم نے اسے پانی پلایا۔ جب وہ پانی پی چکا تو خود ہی کہنے لگا، میں اور یہ مقتول دونوں ایک قافلے میں تھے۔ وہ قافلہ موصل سے بغداد تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ یہ مقتول بھانپ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے، چنانچہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار و محبت کا اظہار کرنے اور میرے قریب قریب رہنے لگا۔ ہر وقت میرے ساتھ لگا رہتا، بہت کم میرا ساتھ چھوڑتا۔ میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، لیکن تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس ساحل پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری حصے میں قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں سویا ہوا رہ گیا، اس لیے مجھے قافلے کی روانگی کی خبر نہ ہو سکی۔ قافلے کی روانگی کے بعد اس مقتول نے میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسی سے باندھ دیا، جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ میں چیخ پکار نہ کر سکوں۔ اس نے میرے پاس جو کچھ مال تھا وہ چھین لیا اور مجھے زمین پر پٹک دیا۔ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو بعد میں مجھ سے مل کر مجھے ذلیل کر سکتا ہے، اس لیے میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ یہ تیز چھری جو زمین پر پڑی ہوئی تم لوگ دیکھ رہے ہو، اس مقتول کے کمر بند سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے کمر بند سے چھری کھینچی، لیکن چھری اس میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں رہی تھی۔ اس نے چھری نکالنے کی بڑی کوشش کی۔ جب یہ ناکام ہو گیا تو اس نے پوری طاقت لگا کر چھری کمر بند سے کھینچی۔
چھری کی دھار اوپر کی طرف تھی۔ چھری ایک دم زور سے نکلی اور جا کر اس کی گردن میں گھس گئی اور چمڑے کے ساتھ گوشت کو چیرتے ہوئے شہرک کا بھی کام تمام کر دیا۔ شہرک کے کٹتے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور جب طاقت نے جواب دے دیا تو یہ مردہ حالت میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ مجرم میری آنکھوں کے سامنے اپنی برائی کے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ ہم جس جگہ ہیں بہت ہی کم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کون میرے ہاتھ پاؤں کھولے گا، کون مجھے آفت سے نجات دلائے گا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس کسی کو بھیج دے جو تیرے اس مصیبت زدہ بندے کو اس فندے سے نجات دلائے۔ میں برابر یہی دعا کرتا رہا۔ میں مظلوم تھا اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری طرف بھیجا اور تم نے آ کر میری جان بچائی۔ ذرا تم لوگ مجھے بتلانا کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے تم لوگ اس بے آباد جگہ آنے پر مجبور ہوئے۔ قافلے والوں نے بتلایا، تمہارے پاس آنے کی جو چیز وجہ بنی وہ ایک مچھلی ہے جو ہماری کشتی میں سمندر سے اچھل کر آ پڑی تھی۔ ہم لوگ اس مچھلی کو ڈھونڈنے کے لیے اس جگہ آ پہنچے۔ مظلوم آدمی نے قافلے والوں کی باتیں سن کر بڑا تعجب کیا اور کہنے لگا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو تمہاری کشتی میں بھیجا ہے تاکہ تم اس سنسان جگہ آؤ اور مجھے اس آفت سے بچاؤ۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم مجھے کسی قریبی شہر میں لے چلو۔ اب مچھلی کو بھون کر کھانے کی بات قافلے والوں کے ذہن سے بالکل نکل ہی گئی تھی، اور پھر جب وہ لوگ مظلوم کو اس کے مال سمیت لے کر کشتی کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی کشتی سے کود کر سمندر میں جا چکی ہے۔ قافلے والوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو کشتی کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس مظلوم کی جان بچانے کا سبب بنے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔